باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے پرفتن دور کے اندر دنیا کی فتنے اور دنیا کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی اور نجات اس کو حاصل کرنے کے لیے دین کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور نجات کے لیے جو دین اسلام کو نازل فرمایا ہے اس دین اسلام کا نزول یہ واحد ایسی چیز ہے جس کو سیکھنا اور جس پر عمل کرنا انسان کو خسارے، گھاٹے اور نقصان سے بھی بچا سکتا ہے، اور یہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے ہیں، بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، اور ان فتنوں کو، ان گمراہیوں کو ہدایت، نور اور روشنی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ انسان اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے تو صرف دینی علم کی وجہ سے۔ گمراہی کے درمیان اور ہدایت کے درمیان اگر فرق کر سکتا ہے تو پھر بھی دین کی تعلیم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر پیدا ہو سکتی ہے تو پھر بھی دین کے علم کی وجہ سے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے دین کے عالم ہیں۔ جب ان کو معرفت الہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوگا۔ ورنہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے
کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ علم کا اٹھایا جانا اور جہالت کا عام ہو جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ علم سے مراد یہاں دین کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ قرآن و سنت کے علم کے علاوہ اور کوئی دوسرا علم نہیں ہے۔ ورنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، ایک وقت آئے گا اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، دنیا میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کو نماز روزے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، عبادات کیا ہے اور عبادات کے طریقے کیا ہیں، اور صدقہ خیرات کیا ہے۔ وَالْيُسْرَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، اللہ کی کتاب کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، قرآن کریم کی کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ وَتَبْقَىٰ طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے، مختلف جماعتوں میں سے کچھ بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں باقی بچیں گی۔ یقولون ادرکنا آباءنا، وہ کہیں گے، ایسا وقت ہوگا جو لوگوں میں سے بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں باقی ہوں گی، وہ دوسروں کو کہیں گی ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ، یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، ہم اپنے آباء و اجداد سے سنا کرتے تھے۔ جو زیادہ عمر کے بزرگ ہوں گے نا، وہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، نئی نسل کو بتائیں گے کہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے۔ فَنَحْنُ نَقُولُهَا، جب ہم نے ان سے سنا تھا تو ہم بھی یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، یعنی صرف یہ لا الہ الا اللہ ہم نے ان سے سنا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، صدقہ خیرات، دین کا ہمیں پتہ نہیں۔ یہ ایسا وقت میرے بھائیوں کیوں آئے گا؟ دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی علامات میں سے ہیں ان یرفع العلم، کہ علم کو اٹھا لیا جائے، اور علم کو اٹھانے سے مراد بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ علم کو ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، ینتزعہ من العباد، کہ لوگوں کے دلوں سے دین کے علم کو کھینچ لیا جائے، یہ علم اٹھا لیا گیا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو ایسے اٹھا لیا جائے گا کہ دین کے علماء کو فوت کر دیا جائے، کہ دین کے عالم فوت ہو جائیں گے۔ جب دین کے علماء دنیا میں نہیں رہیں گے، دین سیکھنے اور سکھانے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، تو اللہ کے دین کا علم بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل،
کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے تعارف کا، اللہ کی معرفت کا سبب ہے، کہ جس کو اللہ کا تعارف ہے وہ دین کے علم کی وجہ سے، قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ علم حاصل کیجئے، جان لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ عبادات سے قبل بھی ایک بندہ عبادت کرتا ہے اس کو علم ہی نہیں ہے، تو عبادات سے قبل بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اس کی عبادات کا، اس کی ریاضت کا، اس کی محنت اور کاوش کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تم اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اس نے تمہیں علم دیا ہے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر یہ باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل، کہ قول سے پہلے، عمل سے پہلے، ہر بات کرنے سے پہلے، ہر قسم کا عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم کا ہونا ضروری۔ نماز پڑھتا ہے اس کو علم ہوگا تو درست طریقے سے نماز پڑھے گا، حج کرتا ہے اس کو علم ہوگا تو درست طریقے سے حج کے مناسک ادا کرے گا، روزہ رکھتا ہے اس کو علم ہوگا تو درست طریقے سے روزہ رکھے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اس کو علم ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی درست طریقے سے کرے گا، ورنہ وہ یہی سمجھے گا میں نے فصل کے موقع پر بس غریبوں کو دے دیا تھا، میں نے عید پہ صدقہ خیرات کر دیا تھا، وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہوگی، میں نے اتنے اپنے ملازم اور نوکر اور خادم کو پیسے دے دیے تھے وہ میری زکوٰۃ ہو گئی، میں نے اپنی ساری زمینوں میں سے اتنی زمین مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے خاص کر دی ہے، اب باقی زمین میں سے مجھے عشر دینے کی، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ عبادات کا بھی فائدہ تب ہوگا جب ان کے بارے میں علم ہوگا۔ میرے بھائیوں اگر علم نہیں ہے تو پھر وہ عبادات اور عبادات کی درست ادائیگی کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ چلا نا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ ایک مسجد میں جمع ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کبروا 100 مرہ، سارے مل کر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ وہ سارے مل کر 100 بار اللہ اکبر کی جلی ڈالتے ہیں۔ پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے سبحوا 100 مرہ، اب 100 مرتبہ سارے مل کر سبحان اللہ پڑھو۔ وہ سارے سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یعنی اس طرح اس مسجد میں اجتماعی ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندو، ابھی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر استعمال جو برتن تھے وہ بھی ابھی نہیں ٹوٹے، ابھی تو ان کے کپڑے جو آپ نے استعمال کیے تھے وہ بوسیدہ اور پرانے نہیں ہوئے، تم نے اتنی جلدی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دین کو، آپ کے راستے، طریقے اور سنت حدیث کو بدل دیا۔ اب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے، کتنا اچھا کام ہے، اللہ کے گھر میں جمع ہے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا ہاں ذکر بہت اچھا ہے، لیکن جو تمہارا طریقہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اس وجہ سے سنت اور حدیث کی مخالفت کی وجہ سے تمہارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ ایسا آج کے دور میں بھی ہے
کہ جب کہا جاتا ہے یہ کیا کرتے ہو، یہ سورۃ ملک ہی پڑھتے ہیں، یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہی تو کرتے ہیں، یہ جی سورۃ یاسین ہی تو پڑھی جاتی ہے، قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، ہم کو اور کام تو نہیں کرتے جی، دعا ہی مانگتے ہیں نا، کچھ اور تو نہیں کیا جی، قرآن خوانی ہی کروائی ہے نا، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، یہی کیا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، آپ کے راستے سے، آپ کی حدیث سے جو ہٹ جائے گا کام، وہ نیک نہیں رہے گا، وہ صالح عمل، احسن عمل نہیں رہے گا۔ احسن عمل اسی وقت ہوگا جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، اور آپ کے طریقے پر چلنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کو قرآن و سنت کا علم ہوگا، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جانتا ہوگا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث، آپ کی تعلیمات کو جانتا ہوگا، العلم قبل القول والعمل۔ اسی لیے تو امام بخاری نے کہا کہ ہر قول سے پہلے، ہر بات سے پہلے، ہر عمل سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا اور ان کے پچھتاوے کا نقشہ کھینچا۔ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے ہوتے یا ہم جانتے، عقل رکھتے ہوتے، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ کیا معنی ہوا؟ کہ ہم دین کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہی نہیں تھے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سنتے ہی نہیں تھے، اس کے بارے میں عقل، شعور اور علم ہی نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو بہت بڑی خیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دنیا کی دولت نہیں دیتا، اس کو دنیا کی بادشاہت اور وزارتیں اور دنیا کے اختیارات نہیں دیتا کہ اس کے پاس دنیا۔ ہمارا تو ذہن بن گیا نا، ہمارا تو یہ نظریہ بن گیا ہے، جس کے پاس مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑی اللہ کی خیر ہے، ہو سکتا ہے وہ اس پر عذاب ہو، جس کے پاس بہت مال، اللہ کی بڑی خیر ہے، ہو سکتا ہے اس نے غریبوں، یتیموں، مساکین کے حقوق کو چھین لیا ہو سکتا ہے اس نے سود اور جوے سے یہ مال اور دولت کو حاصل کر لیا ہو، ہم اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مال کی وجہ سے کہ اس پر اللہ کی بڑی خیر ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں اللہ کی پکڑ میں ہے، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں۔ یعنی ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار مال ہے یا عہدہ ہے۔ جی کیا کرتا ہے؟ بڑی خیر صلی اللہ ہے جی، بڑی اللہ دیا رکھا نے اندر تو اللہ دا بڑا کرم ہے، وہ تے 18ویں گریڈ دا تے 22ویں گریڈ دا افسر ہے۔ کیا بات، یعنی ہمارے نزدیک 22ویں گریڈ کا افسر ہونا یہ اللہ کی رکھ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس پر خیر ہے۔ عہدہ آ گیا تو خیر، عہدہ نہیں تو خیر نہیں، مال آ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، مال نہیں ہے تو خیر نہیں۔ میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح البخاری کی حدیث کو سنیے اور دیکھیے آپ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہاں کیا بڑا کامیاب ہے، بڑا کامیاب ہے، اور اس بیچارے کو وضو اور غسل کا طریقہ نہیں آتا، بہت بڑا افسر ہے، اس کی بڑی چلتی ہے، 5 ضلع اس کے جناب انڈر ہیں، اور اس بیچارے کو اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کر دعائیں نہیں مانگنی آتی، اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ قبر کے کھڑے ہو کر کیا دعا کرنی،
اس بیچارے کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے نا، آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ انٹرنیٹ پر ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، یہ فلاں وزیر ہے، اس نے سورۃ اخلاص پڑھی، اس کو قل هو اللہ احد نہیں آتی، یہ فلاں وزیر ہے، اس نے اذان کی، اس کو اذان نہیں آتی۔ بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑا بڑا بیوروکریٹ طبقہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنازے میں ان کو تکبیرات کا علم نہیں ہوتا، ان بیچاروں کو عید کی نماز کا علم نہیں ہوتا، امام اللہ اکبر کہتا ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ دنیا کا بڑا پتہ ہے، دنیا کے علوم اور فنون کا بڑا پتہ ہے، نہیں پتہ تو دین کے علم کا نہیں پتہ، تو حقیقت میں جس کو دین کے علم کا نہیں پتہ، جس کو دین سے واقفیت نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ ناکام ہے، وہ خسارے کے اندر ہے، وہ تو دنیا آخرت کی گمراہیوں کے اندر ہے، وہ تو دنیا آخرت کے گھاٹے اور نقصان کے اندر ہے۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ اچھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور دین کی سمجھ سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے، دین کی سمجھ سے مراد اس کو قرآن کی تعلیمات کا پتہ چل جاتا ہے، دین کی سمجھ سے مراد اس کو حدیث کی تعلیمات کا پتہ چل جاتا ہے، دین کی سمجھ سے مراد اس کو صحابہ کرام کے راستے اور فہم کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح انہوں نے دین کو سمجھا ہے، ایسے ہی دین کو سمجھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی ہے، دعا ان لوگوں کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ ساری کائنات کے سردار پیغمبر۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ یہ فرشتوں کے تاجدار پیغمبر ہیں، یہ نبیوں کے سردار اور فرشتوں کے امام پیغمبر ہیں۔ اور کیسی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاداب اور تر و تازہ رکھے۔ کس بندے کو؟ سمع منا حدیث، جو میری ایک حدیث کو سن لیتا ہے، میری ایک حدیث کو سن لیتا ہے، فحافظہ، پھر اس حدیث کو سن کے یاد کرتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز جو طہارت ہے وہ ایمان کا جز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے فرمایا اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے۔ اس طرح کی کتنی احادیث ہیں۔ وہ حدیث کو سنتا ہے، پہلا کام حدیث کو سنتا ہے، کس سے نہیں سنتا، کہانیاں نہیں سنتا، ڈھولے اور مائیے نہیں سنتا، فلاں نے ایسے کیا ایسے ہو گیا، فلاں نے ایسے، واہ 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 واہ، بلے بلے، کلابیں مل رہی ہیں، وہ جناب کنجروں کی طرح پیسے پھینکے جا رہے ہیں مولوی صاحب پر، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کمال ہے، وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں، ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ اتنا کرنے والا، اس نے تو مردے کو کہا کھڑا ہو جاتا، مردہ زندہ ہو گیا، اس نے جناب باتیں کرنا شروع کر دی، اس نے تو یہ کہا، اس نے تو وہ کہا۔ نہیں میرے بھائی، سمع منا حدیث، فضیلت صرف حدیث کی ہے، قصوں کی نہیں ہے، کہانیوں کی نہیں ہے، شعر و شاعری کی نہیں ہے، مرثیوں کی نہیں ہے، ماتموں اور جناب ان چیزوں کی نہیں ہے۔ سمع منا حدیثا، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث کو سن لے، سننے کے بعد کیا کر دے؟ نظر انداز نہ کرے، اس کو پھر یاد بھی کرے، فحافظہ، اس کو پھر یاد کرے کہ جمعے کے اندر یہ حدیث کو سنا ہے، میں نے خطبے میں اس حدیث کو سنا ہے، میں نے درس میں اس حدیث کو سنا ہے، فحافظہ، پھر اس کو یاد کرے، حتیٰ یبلغہ غیرہ۔ تیسرا کام کیا کرے کہ اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا، اس حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اپنے اہل و عیال تک تو پہنچائے۔
اگر مرد سن کر گیا ہے تو اپنی بیوی کو حدیث سنائے، اپنے بچوں کو جا کر بتائے، بزرگوں کو جا کر بتائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بتائے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث۔ باتیں تو بہت ہیں، چلتی ہیں بازاروں میں، چوکوں چراہوں میں، اس طرح کی باتیں ہمیں بڑی یاد رہتی ہیں۔ وہ لطائف ہیں، اور لطیفے ایک سناتا ہے، دوسرا آگے سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ سناتا ہے، ساری رات بھی گزر جائے لطائف ختم نہیں ہوتے۔ شعر پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، ڈراموں کی سٹوریاں بتاتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن جب حدیث کی بات ہے تو ہمیں وہ حدیثیں یاد ہیں جو حقیقت میں حدیث نہیں، جو بس چلتی چلاتی باتیں ہیں، بس ہم نے ان کو حدیثیں بنا دیا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بنا دیا۔ جس طرح حضرت علی کا قول ہے، بس پتہ نہیں وہ کہاں قول ہوتا ہے، اسی طرح ہم شیئر کر دیتے ہیں، اسی طرح ہم آگے پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح ہم فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیوں، سمع منا حدیثا، حدیث کو سنیں، فحافظہ، پھر اس کو یاد رکھے، حتیٰ یبلغہ غیرہ، یہاں تک اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو شاداب رکھے، آباد رکھے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو آباد رکھے۔ کس کی دعا؟ یہ کسی دنیا کے عالم کی دعا نہیں ہے، یہ کسی امام مسجد کی دعا نہیں ہے، یہ کسی ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے بزرگ کی دعا نہیں ہے۔ پتہ نہیں، اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے نہ قبول کرے، لیکن یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا ہے۔ کس کے لیے؟ جو دین کو سیکھتا ہے، حدیث کو سیکھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اب اس کو سیکھ رہا ہے، یہ جس طرح دین کے علم کو سیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا وارث بن رہا ہے، یہ انبیاء کا وارث بن رہا ہے۔ آج کتنے فخر کی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کا گدی نشین ہوں، میں فلاں کا جانشین ہوں، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے، اپنے وزٹنگ کارڈ کے اوپر لکھتا ہے، لوگوں کو تعارف کراتا ہے، اپنے نام اور تعارف کے ساتھ اس بندے کی طرف نسبت کرتا ہے، فلاں کا جانشین، فلاں کا خلیفہ، فلاں کا نائب۔ یہ کس لیے فخر کرتا ہے کہ میں اس کا وارث ہوں، اس کی گدی کا وارث ہوں، اس کے علم کا وارث ہوں، اس کی جائیداد کا وارث ہوں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دین کے عالم جو ہیں وہ ہمارا معاشرہ ہے نا۔ انگریز نے ہمیں اس قدر اس فتنے کے اندر مبتلا کر دیا کہ دنیا کے اندر اور ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے کم اگر کسی کی قدر ہے تو وہ دین اور دینداروں کی قدر۔ انگریز نے ایسے فتنوں میں مبتلا کر دیا، ایسا انہوں نے لاپی چلائی، ایسا انہوں نے پروپوگنڈا کیا، اور ہم بر صغیر کے اندر رہ کر ایسے فتنے کا شکار ہوئے کہ دین کے علماء کی قدر دنیا کے معاشرے کے سارے افراد اور سارے طبقات میں سے سب سے کم ہمارے نزدیک ہو۔ ورنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو فرمایا کہ دین کے عالم جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہیں وہ اپنی وراثت درہم و دینار میں نہیں چھوڑتے۔ نبیوں کی وراثت مال و متاع میں نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت زمینوں جائیدادوں میں نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت جناب وہ مربوں اور زمینوں میں نہیں ہوتی۔ یہی حدیث کو سمجھ لیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکی بیان ہو جاتی ہے کہ جو ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ اہل بیت کی وراثت کو چھپا لیا، باغ فتق کو نہیں دیا، انہوں نے جناب نبی پاک کی بیٹی کا حق ختم کر لیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا تھا، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں ہوتی، درہم و دینار نہیں ہوتی۔ ورثوا العلم، نبی تو اپنی وراثت علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم کو جتنا سیکھ لیا اتنی وراثت کو اس نے نبیوں کی وراثت میں سے حصہ زیادہ لے۔
اب اندازہ لگا لیں کہ یہ نبیوں کی وراثت ہے، اور نبیوں کی وراثت دین کا علم ہے۔ جو دین کا علم سیکھے گا، دین کے علم کو حاصل کرے گا، وہ انبیاء کا وارث بن رہا ہے۔ وہ دنیا کے کسی چودھری کا، دنیا کے کسی بادشاہ کا، دنیا کے کسی سیاستدان کا، دنیا کے کسی جرنیل کا، دنیا کے کسی وزیر اور مشیر کا وارث نہیں بن رہا، بلکہ وہ ان ذاتوں کا وارث بن رہا ہے جو دنیا کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین ذاتیں ہیں، جو دنیا کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ وہ ہستیاں اللہ کے نبیوں کی ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں اللہ کے پیغمبروں کی ہستی۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا، اللہ نے عزتیں بھی دی، کس وجہ سے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلندیاں بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو درجات بھی عطا کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور دین کے علم کو سیکھتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہے نا، علم، جن کے پاس دین کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ نے ان کو بلندیاں بھی دی ہیں، دنیا آخرت کی عزتیں بھی دی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو درجات بھی دی۔ اور میرے بھائیوں، ان کی مجالس بھی ایسی مجالس ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آ کر اللہ کی کتاب کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں درس و دروس کرتے ہیں، دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ جب وہ آپس میں دین کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ ان کے اوپر سکینت کو نازل کرتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور ساری مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں یا جتنے بھی ہوں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پر اس مجلس کے اوپر بچھا لیتے ہیں، اپنے پروں سے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے جو مجلس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کا علم سیکھتی اور سکھاتی۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ایک تو یہ فضیلت تھی کہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی، فرشتوں نے ان کو ڈھانپ لیا اور سکینت نازل ہوئی۔ دوسری فضیلت اللہ نے ایسے لوگوں کو کیا دی؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے نزدیک ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس اللہ کی نوری مخلوق فرشتے ہیں، اللہ ان کے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کی جناب قوم برادری اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ کہ میں کہوں میں اعلیٰ خاندان سے ہوں اس لیے میرا رتبہ زیادہ ہے، خاندان کی بنیاد پر رتبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، خاندان کی بنیاد پر رتبہ ہوتا۔ ابو لہب کا خاندان اعلیٰ تھا، اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا، رتبہ عمل کی وجہ سے ہے، اور عمل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اللہ نے دنیا کے اندر زندگی کی حالت میں ہی جنت میں چلتے ہوئے پاؤں کی آہٹ اپنے محبوب پیغمبر کو سنا دی۔ یہ جو ہماری خام خیالی ہے نا، وہ شاہ صاحب ہے جی، ان کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ سید کی سین کو سلام ہے، ان کی پڑھی پڑھائی ہے، ان کی نیتی ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت نماز کی۔ اور نہیں میرے بھائیوں،
سید کی سین ہو یا شاہ کی شین ہو، جو بھی ہو، ممبتا بھی عمل ہو، اللہ کے ہاں عمل ہے کہ اس کے پاس عمل تھے، اللہ نے قدر پیدا کر دی ہے، اس کے پاس عمل نہیں ہے۔ اللہ خاندان کو نہیں پوچھتا، اللہ اس کی قوم قبیلے کو نہیں پوچھتا، اللہ اس کے نسب نامے کو نہیں پوچھتا کہ اس کے نسب کے اندر کیا ہے، نسب نامے کو نہیں پوچھتا۔ آپ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے کو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس عذاب کے اندر، اس سیلاب کے اندر، اس پانی میں غرق کر کے مار دیا تھا جو اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب کیا۔ نسب کتنا اونچا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے، لیکن ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تو تیرے اہل خانہ میں سے نہیں ہے، وہ تو تیرے اہل بیت میں سے ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے پاس تو نیک لوگوں کے عمل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ خام خیالیاں چھوڑ دیں، میرا باپ دین کا عالم تھا مجھے اس لیے فضیلت ہے، میرا باپ فلاں تھا اس لیے مجھے فضیلت ہے، ہمارا خاندان فلاں ہے اس لیے فضیلت ہے، یہ نیچ قوم کا فرد ہے، میں اعلیٰ قوم کا فرد ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، من بطا بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جس کے عمل اس کے آگے نہ لے کر آئے، اس کا نسب نامہ اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو علماء کے درجات بیان کرتے ہوئے مجاہد فی سبیل اللہ کہا، علماء کو مجاہد فی سبیل اللہ کہا، جس طرح ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من جاء مسجدی ھذا لم یات الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو میری اس مسجد میں آتا ہے اور دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد میں آتا ہے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ جتنی اس کی قدر، مرتبہ، مقام، فضیلت ہے، اللہ نے ایک دین کے عالم کی فضیلت اس طرح رکھی۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، تم میں سے ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ہو۔ اور پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النمل فی جوہرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی اور آسمان والے بھی اور زمین والے بھی، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں کے اندر اور مچھلیاں اپنے پانیوں کے اندر، لا یصلون، ان لوگوں پر درود پڑھتے ہیں، رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے، بھلائی سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، سنت سکھاتا ہے، حدیث کو سکھاتا ہے۔ مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں اس کے لیے بیٹھی دعائیں کر رہی ہیں، آسمان والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کس وجہ سے دعائیں ہو رہی ہیں؟ کہ یہ دین کا عالم ہے۔ اور پھر یہ صرف دنیا تک کی محدود نہیں، اب جامع ترمذی اور صحیح مسلم کی اس روایت کو اٹھا کر دیکھیے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ پہلا عمل جس کا اس کو ثواب قبر میں ملتا ہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا اس نے کام کیا ہے جو اس کی زندگی کے بعد بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آ۔ ولد صالح یدعو لہ، دوسرا عمل وہ پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، نیکیاں کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ اس دعاؤں کا اور نیکیوں کا ایصال ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچا۔ تیسرا عمل او علم ینتفع بہ، یا ایسا علم سکھا کر گیا، دین کا عالم تھا، لوگوں کو علم سکھا کر گیا، یہ اپنی قبر میں چلا گیا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی اس کو نیکیاں، اجر اور ثواب اس تک پہنچتا ہے، کس وجہ سے؟ دین کے علم کی۔
یہ جنتی مہمان تھا، جنت کے راستے پر چلنے والا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ کسی راستے پر چلتا ہے علم سیکھنے کے لیے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے۔ یہ میرے بھائیو دین کی علم کی فضیلت ہے۔ جب ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، دین کے علم کے ساتھ جڑ جائیں گے، اپنی اولادوں کو دنیاوی علوم، دنیاوی فنون، دنیاوی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ بھی جوڑیں گے، یقیناً کامیابی ہے، یقیناً نجات ہے، یقیناً گھاٹے اور خسارے سے انسان بچ جائے گا۔ آئیے دین کے علم کی فضیلت کو، دین کے علم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے خود بھی دین کے علم کو سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پر چلائیں جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، کامیابی والا راستہ ہے، جو راستہ انسان کو کامیاب اور نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، دنیا آخرت کے خسارے اور گھاٹے سے محفوظ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو دنیا کے اندر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات